بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی امیر خاندان سے تھی۔ میں اس کی خواہشات پوری کرنے کی جتنی بھی کوشش کرتا نہیں کر پاتا، کیونکہ میں ایک معمولی ملازم تھا، لیکن میری بیوی کے پاس ہر وقت اتنا پیسہ ہوتا کہ وہ خود پر بھی خرچ کرتی اور میری بہنوں پر بھی۔ لیکن رات مجھے کمرے سے نکال دیتی کہ تم میرے لائق نہیں ہو۔ میں بہت پریشان ہو کر اپنے سسرال گیا تاکہ وہ لوگ میری بیوی کو پیسہ دینا بند کر دے، لیکن میں دنگ رہ گیا جب میرے ساس سسر نے کہا کہ وہ اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، جبکہ میری بیوی تو کوئی نوکری بھی نہیں کرتی تھی، پھر پیسے کہاں سے آتے تھے؟ میں یہیں سے سوچتے رات صحن میں بیٹھا تھا جب دیکھا گھر کی ملازمہ چپکے سے میری بیوی کے کمرے میں جا رہی ہے۔ میں بھی ڈپلیکیٹ چابی لے کر کمرے میں گھس گیا، لیکن اندر جاتے ہی ملازمہ گھبرا گئی، لیکن جب نظر اس کے ہاتھ میں پڑی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہی تو۔ میرا نام ارحم ہے، میرا تعلق پشاور سے ہے، ہم 2 بھائی ہیں، میری 2 بہنیں ہیں۔ میرے والد بیمار رہتے ہیں، اس لیے میں میٹرک ہی کر سکا تھا، اور میٹرک کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ایک امیر شخص کا گارڈ بھی بن گیا، جو ایک سیاستدان بھی تھا۔ وہ لوگ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور مجھے گھر کے فرد کی حیثیت دیا کرتے تھے۔ میں ان کے گھر بھی جانے لگا تھا۔ میرے باس کی بیٹی تھوڑی سی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی۔ پچھلے سال ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی۔ اب اسے بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی، اور وہ ایسے ہی بیہیو کرتی ہے جیسے چھوٹی سی بچی ہو۔ اسے کچھ نہ بھی کہتا تو اپنے ابا سے یہی کہتی کہ دیکھیں مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔ مجھے اس لڑکی پر رحم آتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن اپنی اکلوتی بیٹی کا علاج کروانے کے بعد بھی اس کا ٹھیک ہونا ان کے بس میں نہیں تھا۔ میں سوچتا تھا کہ سچ کہتے ہیں کہ آسائشوں سے زیادہ سکون کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ پیسہ ہو اور سکون ہو یہ ضروری نہیں، پیسہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں۔ ایک دن میرے باس کو میرے گھر پر ضرورت تھی، انہوں نے صبح 9 بجے مجھے گھر پر ہی بلوا لیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ان کی بیٹی پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے آواز دیتا یا سمجھاتا وہ بری طرح سے گری تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں تم سے کہنے والا تھا کہ مت بھاگو، تم گر گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں نے اس کی تتلیاں بھگاتی ہیں، وہ پھولوں سے تتلیاں پکڑ رہی تھی، میری نظر پڑی اور وہ تتلیاں بھاگی اور میں گر گئی۔ مجھے اسے دیکھ کر پھر سے بہت دکھ ہوا تھا۔ تبھی میرے باس وہاں آ گئے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ یہاں پر صوفے پر بیٹھو بیٹی، نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے جو کہا میرا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ کہنے لگی کہ اس باڈی گارڈ نے مجھے دھکا دیا ہے۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے باس کو دیکھا اور جلدی سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، جبکہ اس جھوٹ پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو کہہ رہی تھی کہ پاپا یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے اس نے بہت زور سے دھکا دیا ہے اور میرے پاؤں پر چوٹ لگ گئی ہے۔ وہ اب اپنے باپ کو وہ چوٹ دکھا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ پاؤں پر کوئی چوٹ تھی ہی نہیں۔ میرے باس نے کہا کہ تم اندر جاؤ، میں نے ارحم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اندر چلی گئی تو میں نے شرمندگی سے اپنے باس کو دیکھا اور سوچا کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ سر یہ خود ہی گری تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے باس نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس کی ذہنی حالت کو، تم فکر مت کرو، مجھے تم پر بھروسہ ہے، اسی لیے تم اس گھر کے اندر کھڑے ہو۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، نہیں تو وہ لڑکی میری عزت 2 کوڑی کی کر گئی تھی۔ میرے باس کی 2 اولادیں تھیں، ایک یہی بیٹی انابیہ اور دوسرا بیٹا فیصل، جسے یونیورسٹی میں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ فیصل اور وہ لڑکی یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ فیصل کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ ان دنوں میں فیصل کے ساتھ تھا الیکشن کی وجہ سے۔ میرے باس کو لگتا تھا کہ مخالفین کوئی مسئلہ نہ کرے، انہیں اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ جب فیصل نے اس لڑکی سے محبت کا اظہار کیا تو اس نے بس اتنا کہا کہ ابھی میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، اگر تم نے میری پڑھائی کے دوران رشتہ بھجوایا تو مجھے پڑھائی چھوڑنا پڑے گی، اور یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ یوں پیپرز کے فوراً بعد فیصل نے رشتہ بھجوا دیا۔ میرے باس یعنی فیصل کے والد بہت مشکل سے رضامند ہوئے تھے۔ اکلوتا بیٹا تھا، زیادہ کچھ کہتے تو ہو سکتا تھا وہ خود ہی اس لڑکی سے شادی کر لیتا۔ 1-2 بار تو میرے باس نے یہ بھی سوچا کہ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ وہ خود ہی اس رشتے سے انکار کرتے، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس کے والدین تو زندہ نہیں تھے، اس کے چچا نے اسے پالا جو اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتے تھے۔ فیصل کے والد نے فیصل کو بہت سمجھایا کہ وہ غریب گھرانے کی لڑکی ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ فیصل نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اس لڑکی کے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ بغاوت لیے ہوئے تھا۔ میرے باس سر پکڑ کر بیٹھ کے سمجھ گئے تھے جوان خون ہے، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اس طرح انہیں یہ رشتہ کرنا پڑا تھا، اور کچھ دنوں میں ہی اس لڑکی کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔
شادی کے 2 سال بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ میرے باس اب اس لڑکی یا فیصل سے کچھ بھی نہ کہتے، جبکہ ہم سب نوکر بھی جانتے تھے کہ فیصل کی بیوی پیسہ پانی کی طرح بہاتی ہے اور نوکروں کی شامت آئی رہتی ہے۔ اس لڑکی میں غرور بہت تھا، وہ ہم سب کو انسان بھی نہیں سمجھا کرتی تھی۔ جب تک میرے باس کی بیوی زندہ تھی تب تک ہم سب کے لیے وہی کھانا آتا تھا جو سب گھر والوں کے لیے بنتا تھا، لیکن جب سے فیصل کی بیوی آئی تھی نوکروں کو کھانا الگ سے بنا کر بھیجا جاتا تھا، جو یقیناً اس کھانے سے مختلف ہوتا تھا جس سے وہ لوگ کھاتے تھے۔ فیصل کی بیوی کو فیصل کی بہن سے تو چڑ تھی، اب اس کی حالت کے بعد اب اور بھی بری لگنے لگ گئی تھی۔ وہ انابیہ کو اپنے بچے کے پاس بھی نہ آنے دیتی، اسے پاگل کہتی۔ وقت گزرنے کے بعد بھی فیصل کی بیوی کے دل میں انابیہ کے لیے جگہ نہیں بنی تھی، بلکہ اسے تو لگتا تھا کہ اس کا بچہ اس انابیہ کا سایہ پڑنے کے بعد نیلا ہو جاتا ہے۔ رو رو کر وہ انابیہ کو اس بچے سے دور رکھتی ہے۔ انابیہ تو تھی ہی بچوں جیسی، وہ روتی اور اتنا روتی تھی کہ میرے باس اسے مناتے اور چپ کرواتے تھے۔ اس تمام عرصے میں میرے باس کو بھی اپنی بہو کے سارے رنگ نظر آ گئے تھے۔ وہ فیصل کے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کرتی اور اس کے بعد اس گھر والوں سے جو چاہتا ویسا سلوک کیا کرتی۔ مجھے خود اس سے بہت چڑ تھی۔ میں سوچتا تھا کہ غریب گھر سے آنے کے بعد جن کے پیسے پر عیش کرتی ہے اسے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، مگر یہ تو مغرور ہو گئی تھی۔ فیصل کی بیٹی کی پہلی سالگرہ تھی، سب نوکروں کو نئے کپڑے گفٹ کیے گئے تھے تاکہ وہ نئے کپڑے پہن کر سالگرہ کا فنکشن اٹینڈ کرے، لیکن اسے میں نہیں جا سکا۔ ہم غریبوں کے اپنے ہی مسائل بہت ہوتے ہیں۔ میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے دوائی لے کر دی، اسے گھر چھوڑا۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن میرے باس کا کراچی میں جلسہ تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں رات تک ان کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن میری بدقسمتی کہ میری بائک کی زد میں ایک عورت اور اس کے 2 بچے آ گئے سڑک پار کرتے ہوئے۔ وہ اچانک سے میرے سامنے آ گئے تھے۔ بچے بچ گئے تھے لیکن عورت کو بہت شدید چوٹ آئی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، اس عورت کو ہاسپٹل پہنچایا۔ اس عورت کے ساتھ جو 10 سال کا بچہ تھا اس سے نمبر لے کر ان کے گھر پر فون کیا۔ میں جانتا تھا کہ سارا مدعا مجھ پر آ گرے گا، لیکن میرا ضمیر ایسا نہیں تھا کہ کسی کو مرتا چھوڑ کر میں بھاگ جاتا۔ اس عورت کے ساتھ جو بچی تھی وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین تب نکلی جب فیصل کی بیوی کو ایک شخص کے ساتھ اندر آتے دیکھا، اور ان کو دیکھ کر ان دونوں بچوں نے بھی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، جبکہ باہر کھڑے فیصل کی بیوی کے گارڈ نے میرے باس کو اطلاع دی تھی۔ ان کا فون مجھے آیا تو مجھے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ سر یہ حادثہ تھا، پتہ نہیں کیسے یہ لوگ اچانک میرے سامنے آ گئے تھے۔ میرے باس نے جو بتایا اسے سن کے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ عورت فیصل کی بیوی کی چچی تھی اور اس کے ساتھ جو شخص تھا وہ اس کا چچا تھا جس نے اسے پالا تھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کچھ دن یہاں ہاسپٹل میں رکھنا پڑے گا۔ فیصل کی بیوی اب مجھے سنانے لگ گئی تھی کہ تم اندھے تھے، تمہیں یہ 3 لوگ نظر نہیں آئے، تم میرے سسر کی وجہ سے ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہو۔ دیکھ لینا جس دن میرے ہاتھ میں کچھ ہوا نا تو سب سے پہلے تمہیں ہی نکالوں گی اس گھر سے۔ میں نے ان لوگوں سے معافی مانگی اور وہاں سے نکل آیا۔ فیصل کی بیوی میرے خلاف ہو چکی تھی۔ ابا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ میں اپنے باس کے ساتھ ان دنوں کسی دوسرے شہر گیا تھا جب مجھے کال آئی تھی کہ ابا نہیں رہے۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں وہاں سے گھر کی طرف بھاگا۔ ابا کی موت کے بعد زندگی کا ایک بھیانک روپ دیکھا۔ میرے ابا کے 40ویں کے بعد سے میرے تایا ابو کا رویہ ہم سے بدل گیا تھا۔ انہیں تو پہلے بھی نہیں گوارا تھا کہ وہ ہماری صورت ہی دیکھے، اب ابا کی موت کے بعد وہ اور زیادہ بدل گئے تھے۔ شروع میں تو بس کڑوی کسیلی باتوں سے ہی ہمارا جینا حرام کیا، مگر اب وہ گھر میں حصہ اور دکان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن جب میں نے انہیں باتیں سنائی تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ ان کے بچے اور وہ ابا کی وفات کے بعد سے ادھر ہی تھے۔ پہلی بیوی مرنے کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی جس میں سے 2 بچے تھے۔ وہ سارا دن میری ماں اور بہن کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تایا کا بیٹا غلطی خود کرتا اور الزام میری بہن پر لگا دیتا، اور تایا بغیر کسی تصدیق کے غصہ شروع کر دیتے۔ اس گھر میں جنگ کا سا ماحول بنا رہتا تھا۔ میری ماں میرے تایا کے ابا کی وجہ سے بہت عزت کیا کرتی تھی۔ ان کی پوری کوشش ہوتی کہ تایا کی فیملی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تایا اور ان کے بچوں کا رویہ برداشت کرتی تھی۔ میرے سامنے میری تائی میری بہن کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتی اور میری غیر موجودگی میں اسے ملازماؤں کی طرح ٹریٹ کیا کرتی۔ میری بہن لڑائی کے ڈر سے مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ میرے تایا ہمارے گھر کے اوپر والے پوشن میں مستقل ہی آ گئے، جو میں نے اپنی تنخواہوں کو جوڑ کر بنایا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کی شادی کر دوں گا، اس کے بعد بہن کی فکر باقی تھی۔ جوان بہن کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا، لیکن میرے تایا آستین کے ساتھ نکلے تھے۔ ایک دن میں اور میرے باس جب آفس سے لوٹے تھے تو انابیہ کو سیڑھیوں پر بیٹھے روتا ہوئے دیکھا۔
میرے باس اپنی بیٹی کے پاس ہی بیٹھ کر پوچھا کہ کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ باپ کی آواز پر انابیہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ وہ لڑکی کتنی حسین تھی۔ اس کی روتی آنکھیں مجھ جیسی زندگی سے بیزار انسان کو جینے کا ہنر دے سکتی تھیں۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکی میرے لیے اتنی خاص ہے۔ میں اسے روتے دیکھ نہیں سکا۔ مجھے خود پر ملامت ہوئی۔ وہ لڑکی آسمان تھی اور میں زمین۔ زمین اور آسمان بھلا کیسے ایک ہو سکتے تھے؟ وہ خوبصورت لڑکی اور کہاں میں عام سا شخص۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور کوشش کی کہ دوبارہ اسے نہ دیکھ سکوں۔ وہ اب اپنے باپ کو بتا رہی تھی کہ اس کی بھابھی نے اسے کہا کہ میں اس کے کمرے میں نہ جاؤں۔ میرے باس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انابیہ نے کہا کہ پاپا بھابھی کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو یہ سب بتایا ہے، ورنہ وہ مجھ سے لڑیں گے۔ مجھے اس لمحے انابیہ پر بہت پیار آیا تھا۔ دل چاہا کہ فیصل کی بیوی کو دھکے مار کے اس گھر سے نکال دوں، لیکن میں بے بس تھا۔ اس وقت میں نے اپنے باس کو دیکھا جس کے دبدبے سے مخالفین ڈرتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بے بس تھے۔ بہو سے کچھ کہتے تو بیٹا ہاتھ سے نکل جاتا۔ انہوں نے انابیہ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ میں شرمندہ ہوں، اپنی مصروفیات میں تمہیں وقت نہیں دے پاتا۔ انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ انابیہ کے معاملے میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اور واقعاً اگلے کچھ دن انہوں نے انابیہ کو وقت دیا۔ وہ اپنے باپ کے گھر پر رہنے کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ میں تو انابیہ کو خوش دیکھ کر ہی خوش تھا۔ کہتے ہیں کہ برے کاموں کے برے نتیجے ہوتے ہیں۔ میرے باس فیصل کی بیوی کو کئی بار سمجھا چکے تھے کہ اکیلے گھر سے نہ نکلا کرے، لیکن اسے کسی کی سننے کی عادت نہیں تھی۔ اسی دن وہ گھر سے اکیلے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد فیصل کو کسی انجان نمبر سے کال آئی کہ اپنی بیوی اور بچہ چاہتی ہو تو 50 لاکھ روپے لے کر پہنچو۔ میرے باس نے جب یہ سنا تو ان کی حالت بگڑ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اکلوتا بیٹا ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور پھر ان کی دشمنی یقیناً میرے باس سے یا فیصل سے تھی۔ کوئی اور یہ رقم لے کر جاتا تو 100% یقین تھا کہ وہ اسے کچھ نہ کہتے۔ میں نے اپنے باس سے کہا کہ فکر نہ کریں، میں جاؤں گا۔ میں جب وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے پیسے لے لیے اور مجھے وہاں موجود ایک درخت سے باندھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ فیصل کا بیٹا رو رہا تھا۔ فیصل کی بیوی کو ایک کرسی پر باندھ کے رکھا تھا۔ وہ بچہ رو رو کر کہہ رہا تھا کہ میری ماما کو چھوڑ دیں۔ 2 سال کا بچہ چیخ رہا تھا اور رو رو کے ہلکان ہو رہا تھا۔ مجھے بہت ترس آیا ان پر۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں لوگوں کو سبق ضرور سکھا کے جاؤں گا۔ فیصل کی بیوی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے وہاں موجود ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کی دشمنی مردوں سے ہے۔ اس طرح کسی کے گھر کی عزت کو یرغمال بنا کر رکھنا، کسی شریف گھر کی بہو بیٹی کو اٹھا لینا بزدل لوگوں کا کام ہے۔ ان دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ دو۔ پیسے تم لوگوں کو چاہیے تھے، وہ تم لوگوں کو مل گئے ہیں۔ اب وعدے کے مطابق ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا سربراہ آ گیا اور بولا کہ جب پیسے لے کر اس کے شوہر کو بلوایا تھا پھر تم کیوں آئے؟ ہمیں فیصل چاہیے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ فیصل کی دشمنی میں یہ سب کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے رات تک ہمیں وہاں قید رکھا۔ رات کو پولیس پہنچ گئی تھی۔ وہ سب حیران تھے کہ پولیس کو اس جگہ کا کیسے پتہ چلا۔ اصل میں اپنے ساتھ 2 موبائل لے کر آیا تھا۔ ان لوگوں نے میرا ایک فون مجھ سے لے لیا تھا، دوسرا میں نے سر پہ موجود کیپ میں چھپا رکھا تھا، جس کی طرف سے ان کا دھیان نہیں گیا تھا، اور اسی موبائل کو ٹریس کر کے پولیس ہم تک پہنچ گئی تھی اور ہمیں وہاں سے بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ میرے باس مجھ سے بہت خوش تھے۔ ان کی بہو اور پوتا خیریت سے تھے۔ میں نے اپنی جان پر کھیل کر ان لوگوں کی مدد کی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب میرا فرض تھا۔ میں اس کام کا معاوضہ لیتا تھا، اسی لیے ان پر احسان نہیں تھا۔ انابیہ بھی بہت خوش تھی اور بار بار اپنے بھتیجے سے لاڈ کر رہی تھی۔ فیصل کی بیوی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی عقل اس واقعے کے بعد ٹھکانے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے سسر اور نند سے معافی مانگی۔ موت جو اس قدر اس کے قریب تھی، دیکھ کر تو اچھے سدھر جایا کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی سدھر گئی۔ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کچھ واقعات ہمیں سبق سکھانے ہی تو آتے ہیں۔ فیصل کی بیوی اب انابیہ کا خیال رکھتی تھی۔ میرے باس بہت مطمئن تھے، لیکن کسے پتا تھا کہ دشمن اس گھر پر نظر رکھے بیٹھا ہے۔ وہ لوگ اپنی اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آئے تھے، اور ایک دن جب انابیہ اور فیصل کی بیوی بازار گئی، گارڈ سگریٹ لینے چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ تو اندر مال میں ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، تب تک لوٹ آئے گا۔ لیکن جیسے ہی فیصل کی بیوی نے پیچھے انابیہ کو دیکھا تو وہ غائب تھی۔ یہ خبر میرے باس سمیت مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ جیسے کسی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں رو رو کر اس معصوم لڑکے کی زندگی اور عزت کے محفوظ رہنے کی دعائیں مانگتا رہا۔ ہم لوگ اور سارا پولیس ڈپارٹمنٹ انابیہ کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب انابیہ زخمی حالت میں گھر میں داخل ہوئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں وہ لوگ اسے خود چھوڑ کر گئے تھے یا وہ خود وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے کچھ پوچھا جا سکے۔
میرے باس بہت پریشان تھے، سارے اخبار ان کی بیٹی کی اغوا کی خبروں سے بھرے پڑے تھے، یہاں تک کہا گیا کہ ان کی بیٹی اپنی عزت گنوا چکی ہے۔ ایک دن میرے باس نے مجھے اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ ارحم، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے، گھر کا ایک فرد سمجھا ہے، لیکن میں خود غرض ہوں، تم سے آج بہت بڑی قیمت مانگ رہا ہوں اس سب کی۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ میری جان بھی لے سکتے ہیں، میں اف تک نہیں کروں گا، آپ کے بہت احسان ہے مجھ پر، اور میری ماں نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ احسان کا بدلہ جان دے کے بھی چکانا پڑے تو پیچھے مت ہٹنا۔ میرے باس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو اور اسے کچھ دن کے لیے یہاں سے لے جاؤ، وہ بہت پریشان ہے، اس کی حالت بہتر ہو رہی تھی، ڈاکٹر پر امید تھے اس واقعے کے بعد وہ پھر سے ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ میں نے اس وقت سوچا کہ کبھی ہماری دعائیں ایسی پوری ہوتی ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا، اور پھر وہ انابیہ نامی مخلوق میری زندگی میں آ گئی جس نے مجھے جینا سکھایا۔ میں روز اسے دیکھتا تو یقین نہ آتا کہ وہ میرے گھر میں میرے سامنے موجود ہے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رات ہوتے ہی انابیہ مجھے کمرے سے نکال دیتی، کہتی کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ بات وہ پہلے بھی مجھ سے کم ہی کیا کرتی تھی، اسے گھر کا کام نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی سہولت کے لیے ایک نوکرانی رکھ دی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ امیر ماں باپ کی بیٹی کسی مشکل میں رہے، لیکن میں اس کی ساری خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب خود پر بھی خرچ کرتی اور میرے گھر والوں پر بھی پیسہ پانی کی طرح بہاتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ کون سا کوئی نوکری کرتی ہے، اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اس کے پاس۔ میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگی کہ میرے باپ کا پیسہ ہے، میرا ہی ہے۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو انابیہ کو پیسے نہیں دیے ہیں۔ میں بہت پریشان تھا، یہی بات اس انسان میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب نوکرانی انابیہ کے کمرے کی طرف گئی، مجھے اس پر شک ہوا۔ میں ڈپلیکیٹ چابی سے کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ نوکرانی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ میں بہت سارے پیسے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پیسے لے لیے اور اسے کہا کہ یہ بتاؤ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، نہیں تو ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ نوکرانی میرے پیروں میں گر گئی اور بولی کہ اسے کچھ نہیں پتا، مجھے تو بی بی کہتی ہے کہ پیسے لے آؤ، میں لے آتی ہوں۔ انابیہ کھڑی مجھے گھور رہی تھی، میں نے نوکرانی کو وہاں سے بھیج دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ بتاؤ کہ یہ کہاں سے آتے ہیں پیسے۔ اس نے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وہ پہلا شخص کون تھا جو عورتوں کو بتا گیا تھا کہ ان کے آنسو مردوں کا دل نرم کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو چپ کروایا اور کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، تم بتاؤ تو صحیح۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ پیسے میری بھابھی مجھے دیتی ہیں، اسے لگتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو میری ضروریات پوری کر سکو اور نہ اس قابل ہو کہ میرے پاس ہی آؤ۔ اس نے کہا تھا کہ میں تم سے دور رہوں، وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا تعلق زیادہ دیر رہے۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میرا تم سے کوئی جوڑ نہیں ہے، تم ایک معمولی انسان ہو اور میں ایک امیر لڑکی ہوں جس نے شہزادی کی طرح زندگی گزاری تھی۔ میرے ساتھ وہ حادثہ بھی تم نے کروایا تاکہ تم مجھ سے شادی کر سکو۔ میں یہ سب سن کر حیران تھا، کچھ لوگوں کی فطرت نہیں بدلتی، فیصل کی بیوی کی فطرت نہیں بدلی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر انابیہ ٹھیک ہو گئی تو کہیں اس گھر سے اور باپ کی جائیداد سے حصہ نہ مانگ لے۔ اس نے انابیہ کو اس طرف لگا دیا کہ تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں اور تمہارا دشمن ہے۔ اگلے دن میں پیسے اور انابیہ کو لے کر سسرال گیا اور اپنے سسر کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے فیصل سے کہا کہ اب تم دیکھو کہ اپنی بیوی کی حرکتیں، تمہارا انتخاب دیکھو کیا نکلا ہے۔ فیصل نے مجھ سے معافی مانگی اور انابیہ سے کہا کہ تمہاری بھابھی جھوٹی عورت ہے، ارحم تمہارا دشمن نہیں ہے بلکہ اس کا تو احسان ہے ہم لوگوں پہ، ہماری عزت کو اپنی عزت بنا لیا۔ انابیہ نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے پیار سے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں بلکہ ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور محبت میں دوسرا غلطی پہ ہو تو معاف کر دینا چاہیے۔ میری بیوی تو ہے ہی معصوم، میری ایک بیٹی ہے اور میری بیوی اتنی معصوم ہے کہ بیٹی رو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ساتھ رونے لگ جاتی ہے اور مجھے ان دونوں کو چپ کروانا پڑتا ہے۔ میں اس سفر سے کبھی نہیں تھک سکتا، محبت سے نبھائے گئے فرض تھکاتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے سسر کی جاب چھوڑ دی اور اپنا ایک سٹور کھول لیا، اللہ نے مدد کی اور میرا کاروبار چل نکلا، بھائی بہن کی شادی کر دی اپنی فیملی کے ساتھ۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔